صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محشر کی باری آئی، میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے۔ تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، آقا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا۔ یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو، منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا، اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے۔ اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں، اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے، پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے، تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال، اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار۔ اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی، اب ہوئی اس کی بہن کی شادی، جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی۔ اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا، یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا۔ اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے، اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا۔ اچانک شادی کا دن آیا، اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں، اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہ سب ہوگا اس کا۔ لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا۔ کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے۔ اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے۔ تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے، اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کہتا ہے۔ اس مثال کو یہی رکھیے، کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا
تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ، وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو۔ راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو۔ مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے، مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے۔